جی میں ہوں طاہر سرور میر اور آپ دیکھ رہے ہیں میر ٹاکیز۔ آج کہنا یہ ہے کہ اداکارہ عظمیٰ خان اور آمنہ عثمان جو ملک ریاض صاحب کی بیٹی مبینہ طور پر بیان کی جاتی ہے، اس کے درمیان جو جھگڑا ہوا ہے، جو مار پیٹ ہوئی ہے، اس کی ایف آئی آر تو درج ہو گئی ہے، پرچہ درج ہو گیا ہے، لیکن پاکستانی سوسائٹی کے ڈیزائن اور اس کی بنت کو سمجھنے والے لوگ کہتے ہیں، ان کی پیشین گوئی یہ ہے کہ یہ پرچہ بھی خارج ہو جائے گا، مکبکہ ہو جائے گا، تھم تھمیا ہو جائے گا، اور ماڈل جو ہے، ایکٹریس جو ہے، وہ خاموش ہو جائے گی۔ اچھا، وجہ کیا بتائی جاتی ہے؟ وجہ وہ ہے، صاف ہے کہ پاکستان کا جو سٹرکچر ہے اور انفراسٹرکچر ہے وہ ملک صاحب یعنی ریاض ملک صاحب کے احسانات کے بوجھ کے تلے دبا ہوا ہے۔ اور اگر محسن پاکستان کی بیٹی نے ایک ماڈل، ایک ایکٹریس جو اس کے خامند کا پیسہ کھا رہی ہے، جو دراصل اس کا حق ہے، اس کا گھر ہے، اس کے باپ کا دیا پیسہ ہے، وہ کھا رہی ہے، اس لڑکی کی ٹھکائی کر دی ہے اس بچی نے، تو کون سا آسمان گر گیا ہے؟ تو اس کا بیک گراؤنڈ تھوڑا، جو دوست یہ جو بہن بھائی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ آمنہ عثمان جس نے اداکارہ عظمیٰ خان کے گھر میں انٹر ہو کے اپنے سیکیورٹی گارڈز کے ساتھ تشدد کیا ہے ایکٹریس عظمیٰ خان اور اس کی بہن ہما خان پر، اور وہیں اس کا شوہر تھا، اور جو ایکٹریس ہے ہما خان، اس کے پاؤں سے خون بھی جاری ہوا، تھپڑ وپڑ مارے، گھر بھی انہوں نے توڑا ووڑا، اور اس کی ساتھ ساتھ وہ ویڈیو بھی بنتی رہی۔ اب وہ جو وکٹمز ہیں، یعنی عظمیٰ خان ایکٹریس اور ہما خان، ان کا کہنا ہے کہ ہم پہ تو تشدد ہو رہا تھا، ہم تو مفعول تھے، ہم تو زیر عتاب تھے، ہم نے تو یہ ویڈیوز بنائی نہیں۔ انہوں نے ہمیں اس دیکھیں کہ 20ویں صدی میں جہاں قانون اور ماڈرن سویلائزیشن کی اور انسانی حقوق کی ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے پوری دنیا میں، اور پاکستان جیسے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، ملک میں اس طرح سے ظلم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں، اور قانون نافذ کرنے والے ادارے نہ صرف خاموش ہیں بلکہ باندیاں بنے ہوئے، ان کی لونڈیاں بنے ہوئے ان کے سامنے سرنڈر کیے ہوئے ہیں۔ اب یہ تو ہو گیا اس کا جو ہے وہ بیک گراؤنڈ۔ اب بچی جو آمنہ عثمان ہے، اس کا بھی ایک سوشل میڈیا پہ ایک پیغام آ گیا ہے کہ جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ گھر جس میں وہ انٹر ہوئی ہیں اور انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا، وہ ان کے خاوند کا ہی گھر، یعنی عثمان نے اس کو لے کے دیا ہوا ہے، سیکنڈ گھر تھا، اس کا اپنا گھر تھا، تو وہ اپنے گھر میں انٹر ہوئی ہیں۔ اب پچھلے 2 اور 3 دن سے اس مین سٹریم جو ہمارا میڈیا ہے، نیشنل میڈیا، اور اس میں سرکاری بھی اور غیر سرکاری بھی، اس میں تو بالکل مکمل جو ہے بلیک آؤٹ ہے۔ اس کی وجہ یہ جو الزام لگانے والے ہیں، جو سوشل میڈیا تو اس پہ جو الزام لگا رہے ہیں، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ ملک ریاض صاحب جو ہے سارے میڈیا کو اور میڈیا ہاؤسز کو وہ فیڈ کرتے ہیں، انڈیویجول لیول پہ بھی، یعنی انفرادی سطح پہ بھی، اور اوپر مالکان کی سطح پر بھی، اور یہ اس طرح سے کہنا تو شاید میرا خیال ہے زیادتی ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ملک ریاض صاحب جو ہے، ملک ریاض صاحب اور بحریہ ٹاؤن اور ان کا جو ادارہ ہے، وہ پاکستان کے مین سٹریم وہ اشتہار دینے والی پارٹی ہے، اور یہ جو میڈیا ہاؤسز جس میں اخبار اور یہ ٹیلی ویژن ہوتے ہیں، یہ اس انڈیویجول کی اور اس انسٹیٹیوشن کی بہت وہ عزت کر رہے ہوتے ہیں، احترام کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر ان کی گڈ ول کو نقصان پہنچانے والی کوئی نیوز آئٹم یا ایسا ایونٹ جو ہوتا ہے، تو وہ اس کو یہ نمبرز دیتے ہیں کہ بھئی یہ ہماری اشتہاری پارٹی ہے تو اس کو تھوڑا روم دیا جائے، لیکن یہ تو ایک سیدھا ایک افینس ہے کہ کسی
کہ پرائیویسی میں جا کے کسی کے گھر میں داخل ہو کے اور مسلح لوگوں کے ساتھ جو ہے تشدد کرنا، یہی وجہ ہے کہ جہاں مین اسٹریم میڈیا میں بالکل سوئچ آف ہے، بلیک آؤٹ ہے، اور دوسری طرف جو سوشل میڈیا ہے اس پہ بہت زیادہ یہ واقعہ اور ایونٹ اور سانحہ جو ہے فلیش کیا گیا ہے. طرح طرح کی ویڈیوز ہیں جس میں عظمیٰ خان اور مبینہ طور پر عثمان ملک جو ہیں قابل اعتراض حالت میں ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ شاید آپ نے سوشل میڈیا پہ بہت سارے ویڈیوز تو دیکھے ہوں گے جو اس واقعہ اور سانحے کا احاطہ کرتے ہوں گے، لیکن بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بہت کم لوگ جانتے ہیں. اب یہ جو عظمیٰ خان جو ایکٹریس ہیں، ان کا اصل نام تو عظمیٰ خان ہی ہے، لیکن یہ بہت سال تک خوشی کے نام سے شوبز میں کام کر رہی ہیں. اور ایک عرصے سے میرا اپنا بھی اسپیشلائزیشن جو ہے یہ شوبز ہی ہے. میں پچھلے 33-34 سال سے پاکستان کا شوبز ہی کر رہا ہوں. اس دوران دوسرے کام بھی کیے ہیں، لیکن اسپیشلائزیشن میری جو ہے وہ شوبز ہے. اور مجھے میرے ذرائع بتاتے ہیں کہ عظمیٰ خان کا تعلق جو ہے فنکار گھرانے سے ہے. یعنی میں کوٹ بھی کرتا ہوں، میرا سورس جو ہے اشفاق حسین ہے جو بہت ہی منجے ہوئے اور سینئر جرنلسٹ ہیں، اور وہ بتاتے ہیں کہ 2001 میں ان کی ملاقات عظمیٰ خان یعنی عظمیٰ خان کی ملاقات خاور ریاض کے کیمپ میں ہوئی. خاور ریاض ہمارے ملک کے ایک فیشن فوٹوگرافر ہیں اور بہت ساری ایکٹریسز اور ماڈل انہوں نے انٹروڈیوس کروائے ہیں. مجھے اس وقت جو نام ذہن میں آ رہا ہے، احمد بٹ ان کے ماڈل ہیں جو حمیرہ ارشد کے ساتھ جن کی شادی ہوئی، ایکٹر بھی ہیں، ماڈل بھی ہیں. اور اسی طرح زارا شیخ ان کی ماڈل ہیں. اسی طرح یہ عظمیٰ خان بھی خاور ریاض نے ان سے بہت سارا کام کروایا. ایک بیوریج جو یہ مشروب بوتلیں ہوتی ہیں ان کا ایک ایڈ کیا تھا. اور آج کل ایک آپ گورا رنگ کرنے والی ایک کریم کی ایڈ میں دیکھتے ہوں گے جس کے بیک گراؤنڈ میں نصرت فتح علی خان صاحب کا گیت آفریں آفریں اس نے جانا کی تعریف ممکن نہیں. تو اس میں عظمیٰ خان بڑی پیاری لگ رہی ہیں. تو یہ کافی عرصے سے یہ کام تو کر رہی ہیں، لیکن ان کا جو انہوں نے اس مارکیٹ سے شوبز سے جو پیسہ کمایا ہوگا، جو یہ زندگی گزار رہی ہیں اس سے کہیں زیادہ وہ گلیمر بھی ہے اس میں، اور اس میں ایک پرتعیش وہ زندگی گزار رہی ہیں. جو یعنی کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس میں جو مطابقت ہے، پیسے کما وہ کم رہی ہیں لیکن وہ نظر زیادہ آ رہے ہیں. تو وہ ایک طرح انڈائریکٹلی جو آمنہ عثمان الزام لگاتی ہیں کہ وہ جو پیسہ سارا انہوں نے اس کے عظمیٰ خان کی زندگی میں جو وہ انجوائے کر رہی ہیں، تو وہ ان کے باپ کا یعنی ملک ریاض کا پیسہ ہے جو وہ شادی کی صورت میں لے کے گئیں عثمان کے گھر میں، اور عثمان جو ہے اسے اپنی عیاشیوں میں. اچھا، یہ کہا جا رہا ہے پرنسپلی کہ آمنہ کو عظمیٰ خان پر تشدد کرنے کی بجائے اپنے خاوند کو جو ہے وہ کنٹرول کرنا چاہیے تھا، کیونکہ میاں اور بیوی کا جو رشتہ ہے وہ اعتماد کا رشتہ ہے. اور آمنہ کو بجائے کہ ایکٹرس کو وہ ظلم و تشدد کا نشانہ بناتی، اپنے خاوند کو وہ کنٹرول کرتی. اور دوسری طرف آمنہ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ ریپیٹڈلی اس کو وارن کر رہی تھی عظمیٰ خان کو کہ وہ باز آ جائے اور میری خاوند اور میری زندگی سے نکل جائے، لیکن اس نے عظمیٰ نے ایسا نہیں کیا، جس پر وہ مجبور ہو کر وہ اس رات چاند رات کو وہ گئیں، کیونکہ انہیں اطلاع ملی تھی کہ یہ وہاں. اچھا، اس طرح کے جو واقعات ہیں عظمیٰ خان کے ساتھ جو حادثہ پیش آیا وہ ہماری اگر ماضی میں ہم دیکھیں بہت سال پہلے، غالباً مجھے یاد پڑتا ہے 73-74 کی بات ہے، ایک ایکٹریس ایک
ایکٹریس تو نہیں، ایک آئٹم گرل تھی ہماری، نگو اس کا نام تھا. اس کو ہیرا منڈی میں ایک اس کے دوست نے سرے بھرے بازار میں قتل کر دیا تھا، اور وہ خواجہ اظہر یا خواجہ مظہر ان کا نام تھا. اور وہ اس کو اس کے ساتھ جو ہے سپردہ بھی کچھ مر گئے تھے، یعنی وہ جو میوزیشین تھے نگو، وہ ان کا وہ کوٹھا تھا ہیرا منڈی میں، وہاں قتل ہوئی. اور اس کے بعد جو یاد مجھے پڑتا ہے، ایک نینا ایک ایکٹریس تھی، نینا المعروف ٹیوب لائٹ، بہت ہی پیاری اور بہت ہی خوبصورت، انہیں بھی اسی طرح قتل کیا گیا تھا. ایک ماروی ایک ایکٹریس آئی تھی 90s میں، لیٹ 90s میں، تو ان کا بھی قتل ہوا تھا. ایک نام اور میں نے نوٹ کیا یہاں تھا، ماروی، یہ بھی ہوگی جی. تو یہ اور ایک آدھ ایکٹریس ہماری ابھی بھی کام کر رہی ہیں، ان کے خلاف بھی سیالکوٹ کے ایک بہت بڑے انڈسٹریلسٹ نے انہیں تشدد کا نشانہ بنایا. تو ایسے واقعات، ان کا پس منظر بھی یہی ہوتا ہے کہ یہ جو شوبز میں بعض ایکٹریس، بعض تو دیکھیے کہ بہت ہی رسپیکٹیبل وے سے جو ہے وہ زندگی میں یہ کام کر رہی ہوتی ہیں، لیکن کچھ ایکٹریسز پہ اس طرح کا ماڈل اور ایکٹریسز پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ اپنا سورس آف انکم بڑھانے کے لیے جو ہے وہ اس طرح کے تعلقات جو ہے وہ پیدا کر لیتی ہیں سرمایہ داروں سے اور نو دولتیوں سے. وہ پھر جو ہے ان کی زندگی کے لیے وبال بنتا ہے، اور ان کو اعتراض یہ ہوتا ہے کہ وہ پیسہ کھلا رہے ہوتے ہیں تو وہ انہیں ہی دیکھیں، ان سے ہی پیار کریں، اور ان کے ساتھ جو ان کا رشتہ ہے اس میں وہ کوئی تیسرا شخص انوالو نہ ہو. جب انہیں یہ گلہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کچھ تیسرا یا چوتھا یا پانچواں بھی شخص ان کی زندگی میں ہے اور وہ ابھی ونڈو بند نہیں ہوئی، تو پھر وہ تماشبین جو ہے اس پہ ظلم کرتا ہے اور اپنی ناراضگی کا اظہار کرتا ہے. لیکن اس قصے میں صورتحال مختلف ہوئی. یہاں عاشق نے یا تماشبین نے ایکٹرس کے خلاف افینس نہیں کیا، بلکہ ان کی بیوی نے بھی کیا ہے. اس سلسلے میں جو ایکٹریسز قتل ہوئیں، جن کے خلاف تشدد ہوا، وہ میں کہانی اگلی ویڈیو میں بیان کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا، اور یہاں تک آؤں گا نگو کے جو 73 اور 74 میں جو قتل ہوا، وہاں سے لے کے اداکارہ عظمیٰ خان تک کی جو کہانی ہے پاکستانی شوبز کی، وہ میں اپنی اگلی ویڈیو میں سناؤں گا. بہت شکریہ.